السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان ایمان، سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ چلیے لیسن نمبر 11 شروع کر رہے ہیں، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. I am not unmindful. Unmindful means unaware, unconscious، بے خبر ہونا، ناواقف ہونا۔ I am not unmindful، میں بے خبر نہیں ہوں، that some of you have come here، کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، out of great trials۔ Trials means test، ordeal، آزمائش، and tribulations۔ Tribulations means sufferings، hardships، مشکلات۔ That some of you have come here out of great trials and tribulations، کہ تم میں سے کچھ لوگ بڑی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ I am not unmindful، میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں، that some of you have come here out of great trials and tribulations، کہ آپ میں سے کچھ لوگ بڑی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ Fresh from narrow jail cells، آپ میں سے کچھ have come fresh۔ Fresh means recently، حال ہی میں، تازہ تازہ یعنی حال ہی میں۔ Some of you have come fresh، آپ میں سے کچھ لوگ حال ہی میں آئے ہیں یعنی رہا ہو کر آئے ہیں۔ From narrow jail cells، cells means small rooms، compartments، کوٹھریاں۔ تو جیل کے جو بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، 6x4 کا کہہ لیں، تو وہ تنگ اور تاریک کمرے، ان کو کوٹھریاں کہتے ہیں۔ کہ some of you have come fresh from narrow jail cells، آپ میں سے کچھ لوگ حال ہی میں جیل کی تنگ کوٹھریوں سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ حال ہی میں جیل کی تنگ کوٹھریوں سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ Some of you have come from the areas، areas علاقے، آپ میں سے کچھ ان علاقوں سے آئے ہیں where your quest for freedom، quest means pursuit، search، تلاش، where your quest for freedom left you battered، battered means injured، جہاں آزادی کی تلاش میں آپ کو زخمی ہونا پڑا یا آپ زخمی ہو گئے۔ بیٹر زخمی ہونا، quest تلاش، where your quest for freedom left you battered، جہاں آزادی کی تلاش میں آپ کو زخمی ہونا پڑا۔ by the storms of persecution، persecution means oppression، ظلم، by the storms of persecution، ظلم کے طوفانوں سے۔ تو با محاورہ ویئر سے لے کر پرسیکیوشن تک کیا بنے گا کہ ویئر یور quest for freedom left you battered by the storms of persecution، جہاں آزادی کی تلاش میں آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں سے زخمی ہونا پڑا۔ and staggered means stumble wobble، قدم لڑکھڑا جانا، ڈگمگا جانا۔ and staggered by the winds of police brutality means cruelty، barbarity، atrocity، بربریت، ظلم و ستم۔ بروٹیلٹی کا ہم اردو میں یہاں ترجمہ بربریت کریں گے۔ by the winds of police brutality، پولیس کی بربریت کی آندھیوں سے، staggered یعنی آپ ڈگمگا گئے، آپ کے قدم ڈگمگا گئے۔ some of you have come from the areas، آپ میں سے کچھ ان علاقوں سے آئے ہیں where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution، جہاں پر آزادی کی تلاش میں آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں سے زخمی ہونا پڑا، مضروب ہونا پڑا۔ and staggered by the winds of police brutality، اور پولیس کی بربریت کی آندھیوں سے آپ کے قدم ڈگمگا گئے۔ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں پر آزادی کی تلاش میں آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں سے مضروب ہونا پڑا، زخمی ہونا پڑا، اور پولیس کی بربریت کی آندھیوں سے آپ کے قدم ڈگمگا گئے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں پر آزادی کی تلاش میں آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں سے زخمی ہونا پڑا اور پولیس کی بربریت کی آندھیوں سے آپ کے قدم ڈگمگا گئے۔ You have been the veterans of creative suffering۔ Veterans means experienced person، تجربہ کار انسان، تجربہ کار آدمی۔ You have been the veterans of creative suffering، آپ تعمیری مشکلات سے گزرنے والے تجربہ کار انسان ہیں۔
You have been the veterans of creative suffering. آپ تعمیری مشکلات سے گزرنے والے تجربہ کار انسان ہیں. Continue to work with the faith. faith یقین، کنٹینیو جاری رکھنا، اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں، یعنی آپ نے کام چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے. Continue to work with the faith. اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں that unearned suffering is redemptive. unearned mean unfair, unjustified, بلا جواز، ناکردہ جرم کی سزا. that unearned suffering کے بلا جواز تکلیف یا سزا is redemptive. redemptive mean atoning, expiating, نجات کا باعث. continue to work with the faith. اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں that unearned suffering is redemptive کہ بلا جواز تکلیف نجات کا باعث ہوتی ہے. ایک بار پھر دیکھیے، continue to work with the faith. اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں that unearned suffering کہ بلا جواز تکلیف is redemptive نجات کا باعث ہوتی ہے. go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. go back to Mississippi. یہ مختلف ریاستوں کے نام جو ہے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر گنوا رہا ہے، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں تو ان کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی ریاستوں میں واپس جانا ہے. کیا پیغام لے کر، کیا مشن لے کر، وہ اب بتاتا ہے مارٹن لوتھر کنگ. گو بیک ٹو مسیسپی، مسیسپی واپس جاؤ. گو بیک ٹو الاباما، الاباما کی طرف لوٹ جاؤ. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولائنا، جنوبی کیرولائنا کی طرف پلٹ جاؤ. گو بیک ٹو جارجیا، جارجیا کی طرف واپس جاؤ. گو بیک ٹو لوئیزیانا، لوئیزیانا کی طرف لوٹ جاؤ. گو بیک ٹو دا slums and ghettos of our northern cities. slums mean shanties, dirty dwellings, کچی آبادیاں، مطلب بہت ہی پسماندہ قسم کے جو شہروں کے علاقے ہیں جہاں پر بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں، ان کو slums کہتے ہیں، کچی آبادیاں. ghettos mean minority areas, poor settlements یعنی غریب بستیاں یا اقلیتی علاقے. go back to the slums and ghettos of our northern cities. northern cities شمالی شہر، ہمارے شمالی شہروں کی کچی آبادیوں اور غریب بستیوں میں واپس جاؤ. knowing یہ جانتے ہوئے that somehow کہ کسی نہ کسی طرح، somehow کسی نہ کسی طرح، this situation can سے مراد ہے can be changed. that somehow this situation can کہ کسی نہ کسی طرح یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے and will be changed اور تبدیل کر دی جائے گی. go back to Mississippi، مسیسپی واپس جاؤ. go back to Alabama، الاباما کی طرف لوٹ جاؤ. go back to South Carolina، جنوبی کیرولائنا کی طرف پلٹ جاؤ. go back to Georgia، جارجیا کی طرف واپس جاؤ. go back to Louisiana، لوئیزیانا کی طرف لوٹ جاؤ. go back to the slums and ghettos of our northern cities، ہمارے شمالی شہروں کی کچی آبادیوں اور غریب بستیوں کی طرف لوٹ جاؤ. knowing that somehow this situation can and will be changed، یہ جانتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے and will be changed اور تبدیل کر دی جائے گی. let us not wallow in the valley of despair. wallow سے مراد ہے جب ہم جانوروں کو باہر کسی گھاس کے میدان میں چرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہاں کیچڑ اور پانی پر مبنی چھوٹی چھوٹی وہ چھپڑیاں سی ہوتی ہیں. بھینسیں وہاں ان چھپڑیوں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں جو ہے وہ کبھی ادھر لیٹے مارتی ہیں اور کبھی دوسری طرف لیٹے مارتی ہیں. تو والو کا اصل مطلب یہ ہے. یہاں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اپنے سننے والوں کو، سامعین کو، حاضرین کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے پریشانی پھرتے پھرنا. والو کا یہاں مطلب ہے پریشان پھرنا. let us not wallow in the valley of despair. valley of despair مایوسی کی وادی. let us not wallow in the valley of despair. آئیں ہم مایوسی کی وادی میں پریشان نہ پھرتے رہیں. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties
and frustration of the moment, I still have a dream. I say to you today, my friends, میرے دوستو, I say to you today, مجھے آج آپ سے یہ کہنا ہے, that in spite of the difficulties and frustration of the moment یعنی موجودہ لمحے کی, یعنی موجودہ دور کی, difficulties مشکلات, frustration مایوسی یعنی مایوسیاں, that in spite of the difficulties and frustration of the moment کہ موجودہ لمحے کی مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود I still have a dream, میرا پھر بھی ایک خواب ہے. I say to you today, my friends, میرے دوستو, مجھے آپ سے آج یہ بات کہنی ہے, that in spite of the difficulties and frustration of the moment کہ موجودہ لمحے کی مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود I still have a dream, میرا پھر بھی ایک خواب ہے. It is a dream deeply rooted in the American dream. It is a dream, یہ ایک خواب ہے, یعنی یہ ایک ایسا خواب ہے, deeply rooted, جس کی گہری جڑیں ہیں, in the American dream, امریکی خواب میں. تو یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی گہری جڑیں امریکی خواب میں ہیں یا امریکی خواب میں پیوست ہیں. یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی گہری جڑیں امریکی خواب میں ہیں یا امریکی خواب میں پیوست ہیں. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I have a dream, میرا ایک خواب ہے, that one day this nation will rise up کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی. Rise up اٹھنا, اٹھ کھڑی ہونا, and live out. Live out means put into practice, follow, perform. عمل پیرا ہونا, یا اس سے مراد ہم لیں گے follow, عمل پیرا ہونا. جی, I have a dream that one day this nation will rise up. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی, and live out the true meaning of its creed. Creed means faith, doctrine, عقیدہ, and live out the true meaning of its creed, اور اپنے عقیدے کے true meaning, حقیقی مفہوم, سچے مفہوم, and live out the true meaning of its creed, اور اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم پر عمل پیرا ہوگی. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اور اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم پر عمل پیرا ہوگی. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. We hold, ہم سمجھتے ہیں, hold کا یہاں مطلب بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں, these truths, ان سچائیوں کو, to be self-evident کہ یہ بذات خود واضح ہیں. We hold these truths to be self-evident, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں بذات خود واضح ہیں, عیاں ہیں, that all men are created equal کہ تمام انسان created, تخلیق کیے گئے ہیں, پیدا کیے گئے ہیں, equal برابر. that all men are created equal کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں بذات خود واضح ہیں, بذات خود عیاں ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں. سارے سینٹنس کا ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اور اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم پر عمل پیرا ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں بذات خود واضح ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream, میرا ایک خواب ہے, that one day کہ ایک دن on the red hills of Georgia, جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر, the sons of former slaves, سابقہ غلاموں کے بیٹے. فارمر مینز پریویس, ایکس, سابقہ یعنی جو پہلے غلام تھے, جو لوگ پہلے غلام تھے. the sons of former slaves, سابقہ غلاموں کے بیٹے, and the sons of former slave owners, اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے. یعنی پہلے کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ لوگ غلاموں کے مالک تھے. اب سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے.
will be able to sit down together, ایک ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے, at the table of brotherhood, بھائی چارے کی میز پر. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر the sons of farmer slaves, سابقہ غلاموں کے بیٹے, and the sons of farmer slave owners, اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے, will be able to sit down together, ایک ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے, at the table of brotherhood, بھائی چارے کی میز پر. ایک دن بھائی چارے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. I have a dream, میرا ایک خواب ہے that one day even the state of Mississippi, کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست بھی a desert state, ایک صحرائی ریاست, یعنی جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے, sweltering with the heat of injustice and oppression. sweltering means burning, scorching, دہکنا, جلنا. sweltering with the heat of injustice and oppression, injustice کا مطلب نا انصافی اور oppression کا مطلب ظلم, جو کہ نا انصافی اور ظلم کی حدت سے دہک رہی ہے. ہیٹ کا ترجمہ حدت, حرارت, کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو یہاں ہم اس ہیٹ کو حدت کہیں گے اردو میں. A desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, ایک صحرائی ریاست جو کہ ناانصافی اور ظلم کی حدت سے دہک رہی ہے. کیا ہوگا اس کو؟ will be transformed into an oasis of freedom and justice. Transform means changed, altered, converted, بدل جانا, تبدیل ہو جانا. will be transformed, ایک دن تبدیل ہو جائے گی, کس میں؟ into an oasis of freedom and justice, آزادی اور انصاف کے نخلستان میں. oasis means fertile space in desert, صحرا میں جہاں ہر طرف جو ہے وہ ریت ہی ریت, ویرانہ ہو, ریت ہو, کہیں ہمیں سبزے کا نام و نشان نظر نہ آئے, لیکن پھر کہیں آگے جا کر ایک ایسی جگہ آ جائے جہاں پر سبزہ ہو, پانی ہو, تو ایسی فرٹائل پلیس کو ڈیزرٹ میں ہم کہتے ہیں اوسس, نخلستان. جی, will be transformed into an oasis of freedom and justice, آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی. ترجمہ شروع سے لے کر کرتے ہیں اب اس کا. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست بھی جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے, ناانصافی اور ظلم کی حدت سے دہک رہی ہے, جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے اور ناانصافی اور ظلم کی حدت سے دہک رہی ہے, ایک دن آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست بھی جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے اور ناانصافی اور ظلم کی حدت سے دہک رہی ہے, ایک دن آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream, میرا ایک خواب ہے that my 4 little children, کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے will one day live in a nation, ایک دن ایک ایسی قوم میں live, زندگی بسر کریں گے, زندگی گزاریں گے, where they will not be judged by the color of their skin, جہاں ان کو پرکھا نہیں جائے گا. judge means assessed, evaluated, پرکھنا, جانچنا. where they will not be judged by the color of their skin, جہاں انہیں ان کی جلد کی رنگت سے نہیں پرکھا جائے گا, but by the content of their character, بلکہ ان کے کردار کی خوبی سے, مطلب کردار کی خوبی سے پرکھا جائے گا. content mean characteristic, quality, خوبی, but by the content of their character, character mean کردار, بلکہ ان کے کردار کی خوبی سے پرکھا جائے گا. I have a dream, میرا خواب ہے
that my 4 little children will one day live in a nation, کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں زندگی بسر کریں گے where they will not be judged by the color of their skin, جہاں انہیں ان کی جلد کی رنگت سے نہیں پرکھا جائے گا but by the content of their character, بلکہ ان کے کردار کی خوبی سے، بریکٹ میں لکھ لیں، پرکھا جائے گا۔ میرا ایک خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں زندگی بسر کریں گے جہاں انہیں ان کی جلد کی رنگت سے نہیں پرکھا جائے گا بلکہ ان کے کردار کی خوبی سے، بریکٹ میں پرکھا جائے گا۔ I have a dream today، آج میرا ایک خواب ہے۔ I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. I have a dream، میرا ایک خواب ہے that one day the state of Alabama، کہ ایک دن الاباما کی ریاست whose governor's lips are presently dripping with، جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فی الحال ٹپک رہے ہیں۔ presently at present، فی الحال۔ dripping means fall in drops، قطروں کی شکل میں گرنا۔ تو یہاں ہم اس سے مراد لیں گے ٹپکنا، یعنی الفاظ ٹپکنا۔ whose governor's lips are presently dripping with، جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فی الحال ٹپک رہے ہیں۔ کیا ٹپک رہے ہیں؟ the words of interposition and nullification۔ interposition means interference، interruption، مداخلت۔ words of interposition، مداخلت کے الفاظ، and nullification، nullification means abolition، cancellation، منسوخی، تنسیخ۔ مداخلت اور منسوخی، قانون کی منسوخی کے الفاظ۔ will be transformed into a situation، ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی where little black boys and black girls، جہاں چھوٹے چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور سیاہ فام لڑکیاں will be able to join hands with little white boys and white girls، ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے سفید فام لڑکوں اور سفید فام لڑکیوں سے، and walk together as brothers and sisters، اور بھائیوں اور بہنوں کی حیثیت سے ایک ساتھ چلیں گے۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ الاباما کی ریاست میں کوئی ایسا قانون تھا جو سیاہ فام لوگوں کو کچھ نہ کچھ حقوق جو ہے وہ دے رہا تھا، لیکن وہاں کا گورنر غالباً بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں یہ جو قانون ہے جس سے سیاہ فام لوگوں کو کچھ حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں، میں ان کو تبدیل کر دوں گا، میں اس قانون میں مداخلت کروں گا اور اس کو میں نلیفائی کروا دوں گا، اس کو کینسل کروا دوں گا، اس کو تبدیل کروا دوں گا۔ تو یہاں پر اس گورنر الاباما کے گورنر کے کہے ہوئے الفاظ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو قانون ہے اس کو تبدیل کروا دوں گا۔ I have a dream، میرا ایک خواب ہے that one day the state of Alabama، کہ ایک دن الاباما کی ریاست whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification، جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فی الحال مداخلت اور منسوخی یعنی قانون کی منسوخی کے الفاظ ٹپک رہے ہیں، will be transformed into a situation، ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers، جہاں پر چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے سفید فام لڑکوں اور لڑکیوں سے ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائیں گے، اینڈ واک ٹوگیدر ایز سسٹرز اینڈ بردرز، اور بھائیوں اور بہنوں کی حیثیت سے ایک ساتھ چلیں گے، یا اس طرح بھی اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح ایک ساتھ اکٹھے چلیں گے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فی الحال مداخلت اور منسوخی یعنی قانون کی منسوخی کے الفاظ ٹپک رہے ہیں، ایک دن ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی، ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی جہاں چھوٹے چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور سیاہ فام لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے سفید فام لڑکے
اور سفید فام لڑکیوں سے ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائیں گے اور بہنوں اور بھائیوں کی طرح اکٹھے چلیں گے۔ I have a dream today. میرا آج ایک خواب ہے۔ I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. I have a dream. میرا ایک خواب ہے that one day every valley shall be exalted. Exalted mean elevated, glorified, مرتبہ بلند ہونا۔ exalt کا اردو میں مطلب ہے مرتبہ بلند ہونا۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی کا مرتبہ بلند ہو جائے گا and every hill and mountain shall be made low، اور ہر پہاڑی اور پہاڑ shall be made low، پست کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بلڈوزر جیسی چیز لے کر ہر پہاڑی اور پہاڑ کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر جو ہے وہ ایک جیسا ہموار کر دیا جائے، نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں جو رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیاز پایا جاتا ہے، سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اونچ نیچ رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم ہو جائے گی، اور جو سیاہ فام لوگ ہیں مطلب ان کو بھی برابر کے حقوق مل جائیں گے۔ The rough places will be made plain، ناہموار جگہیں ہموار میدان میں بدل جائیں گی۔ And the crooked places will be made straight۔ crooked means curved, twisted، ٹیڑھی۔ And the crooked places، اور ٹیڑھی جگہیں will be made straight، سیدھی بنا دی جائیں گی۔ And the glory of the Lord، glory means splendor، grandeur، magnificence، عظمت۔ And the glory of the Lord، Lord خدا، پروردگار، آقا۔ And the glory of the Lord، اور خدا کی عظمت shall be revealed، revealed mean shown، disclosed، عیاں ہونا، واضح ہونا۔ And the glory of the Lord shall be revealed، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ And all flesh shall see it together۔ all flesh سے مطلب ہے all human beings، اور تمام انسان shall see it together، اسے اکٹھے دیکھیں گے۔ I have a dream that one day every valley shall be exalted۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ And every hill and mountain shall be made low، اور ہر پہاڑی اور پہاڑ پست کر دیے جائیں گے۔ The rough places will be made plain، ناہموار جگہیں ہموار میدانوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ناہموار جگہیں ہموار میدانوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ And the crooked places will be made straight، اور ٹیڑھی جگہیں سیدھی ہو جائیں گی۔ And the glory of the Lord shall be revealed، اور خدا کی عظمت عیاں ہو جائے گی۔ And all flesh shall see it together، اور تمام انسان اسے اکٹھے دیکھیں گے، اور تمام انسان اسے مل کر دیکھیں گے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، اور ہر پہاڑی اور پہاڑ پست کر دیے جائیں گے۔ ناہموار جگہیں ہموار میدان میں بدل جائیں گی، اور ٹیڑھی جگہیں سیدھی ہو جائیں گی، اور خدا کی عظمت عیاں ہو جائے گی، اور تمام انسان اسے مل کر دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، ہماری اس ویڈیو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔